الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. دوستو بزرگو، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے انما العبرۃ بالخواتیم، کہ ہر کام میں جو اعتبار ہوتا ہے وہ آخر کا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی مضمون لکھا جاتا ہے تو اس مضمون کے آخر میں مہر ہوتی ہے اور آفیسر کے سائن ہوتے ہیں. اگر اس میں سائن ہے آفیسر کے یا مہر لگی ہوئی ہے تو اس تحریر کا اعتبار ہے، ویلو ہے، مقام ہے، کوئی درجہ ہے، ورنہ اس تحریر کی کوئی درجہ اور کوئی مقام اور کوئی ویلو نہیں ہوتی. ایسے ہی یہ رمضان المبارک کا اخیر چل رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ کل آخری دن ہو رمضان المبارک کا، اس لیے اپنے آپ کو زیادہ عبادت میں مشغول رکھنا یہ حسن خاتمہ کی علامت ہے. یعنی ہمارے رمضان کا خاتمہ اچھے طریقے سے ہو، یہ ہے. اور آج 28 روزے مکمل ہو کر آج 29ویں شب ہے. یعنی جو رمضان المبارک کی اخیر عشرے کی طاق راتیں ہوتی ہیں ان میں سے 4 گزر چکی ہیں اور آج کی جو رات ہے وہ آخری طاق رات ہے. اس لیے کیا اللہ کو پتہ کہ آج ہی شب قدر ہو؟ یقینی طور پر تو نہ پچھلی کے لیے کہا جا سکتا نہ آج کے لیے کہا جا سکتا، لیکن امید کی جا سکتی ہے، کیونکہ آج کی رات کے بعد پھر کوئی طاق رات اس رمضان کی ہمیں نہیں ملے گی. کل کا دن آخری دن ہے اور یہ آخری دن اتنا اہم ہوتا ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ روزانہ رمضان المبارک میں افطار کے وقت میں ایسے 10 لاکھ آدمی جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو روزانہ افطار کے وقت جہنم سے آزاد فرماتے ہیں. روزانہ 10 لاکھ آدمی. اور جب رمضان المبارک کا آخری دن ہوتا ہے تو پہلی تاریخ سے لے کے آج تک جتنے لوگ آزاد کیے گئے ہیں جہنم سے، ان سب کے برابر اس آخری دن میں اللہ جہنم سے آزاد فرماتے ہیں. تو اس اعتبار سے کل کا دن بہت اہم ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کل آخری دن ہوا تو کل کی جو رات ہوگی وہ لیلۃ الجائزہ کہلائے گی. لیلۃ الجائزہ کے معنی ہے انعام کی رات. ایک تو حدیث میں اس رات کی فضیلت کے سلسلے میں یہ بات ہے کہ جو عیدین سے پہلے والی راتیں ہوتی ہیں، چاہے بقرہ عید سے پہلے والی رات ہو یا یہ عید الفطر سے پہلے والی رات ہو، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جو اس رات کے اندر جاگ کر اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا ہے، اللہ اس کے دل کو اس دن یعنی قیامت کے دن زندہ رکھیں گے جس دن لوگوں کے قلوب مردہ ہو جائیں گے. گویا اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہ اللہ کے خصوصی کرم، فضل اور انعام کے اندر ہوگا وہ آدمی جو عید سے پہلے والی رات کو جاگ کر اللہ کی عبادت میں مصروف رہے. اس رات کو لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات اس لیے کہتے ہیں کہ رمضان المبارک میں جو کچھ
آدمی نے اللہ کی عبادت کی ہے، چاہے وہ اللہ کا بندہ ہو یا اللہ کی بندی ہو، اللہ ان عبادتوں کا اجر اور بدلہ اس رات میں بندے کے لیے مقدر فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں، اے میرے فرشتوں، کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں، اے باری تعالیٰ، جو مزدور اپنا کام پورا کر لے اس کا بدلہ تو یہی ہے کہ اس کی مزدوری پوری دے دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے فرشتوں، تم گواہ رہو، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بلند مرتبے کی قسم، میرے بندوں نے اور بندیوں نے جو کچھ روزے رکھے، نمازیں پڑھیں، دعائیں مانگی، میری عبادت کی، میری بندگی کی، میں تم سب کو گواہ بنا کر یہ کہتا ہوں کہ میں نے ان سب کو ایسا معاف کر دیا کہ اب ان کے اعمال نامے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور جب آدمی عید کی نماز پڑھ کر اپنے گھر کو واپس ہوتا ہے تو فرمایا ایسا اپنے گھر کو واپس ہوتا ہے جیسے کہ اس دن تھا جس دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ جیسے معصوم بچے کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا، اللہ اس طرح بالکل گناہوں سے پاک صاف کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ حدیث بیان فرمائی تو صحابہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی کیا یہ رات شب قدر تو نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، بلکہ شب قدر کی فضیلت تو الگ ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ جب کام پورا ہو جاتا ہے تو کام پورا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ بدلہ اور اس کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ کے یہاں کوئی مزدور کام کرتا ہے اور محنت سے کرتا ہے اور دن بھر وہ اپنے کام میں پسینے میں شرابور رہتا ہے، جب شام ہوتی ہے اور اپنا کام پورا ہو جاتا ہے تو وہ اپنا ہاتھ منہ دھوتا ہے، اپنے جو مزدوری کے کپڑے ہوتے ہیں وہ مزدوری کے کپڑے اتار دیتا ہے، صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہے اور اپنے ہاتھ پاؤں کو دھو کر اور پاک صاف ہو کر اور اچھے کپڑے پہن کر اور پھر وہ مالک کے سامنے جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ وہ لائیے میری آج کی مزدوری دے دیجیے۔ مالک اس کے کام سے خوش ہو کر اس کو مزدوری دے دیتا ہے، بھئی آج تمہارے کام کے یہ پیسے بنے ہیں، لو یہ کام۔ اچھا کام کرتا ہے تو انعام بھی ساتھ میں دیتا ہے کہ تمہاری یہ مزدوری بنی تھی لیکن یہ مزدوری تمہاری اور یہ انعام تمہارا۔ ایسے ہی رمضان کے تمام روزوں کی عبادت پوری کرنے کے بعد جب یہ بندہ، اسی لیے حکم ہے اس بات کا کہ عید کے دن آدمی غسل کرے، اچھے کپڑے پہنے اور اچھے کپڑے پہن کر اور پھر اللہ کی بارگاہ میں جائے۔ جیسے ایک مزدور اپنے مالک کے سامنے اپنا کام پورا کرنے کے بعد اپنے ہاتھ پیر پاک صاف کر کے جاتا ہے اور پھر مالک اس کو مزدوری دیتا ہے، ایسے ہی یہ مسلمان ایک مہینے کی عبادت کے بعد جب عید کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے تو اللہ اس کی مغفرت کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ اللہ ہمیں ایسے خوش نصیب لوگوں میں سے بنا دی۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ عید جو ہے یہ ہمارا اصلی تہوار ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ نے وہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ 2 دن ایسے ہیں پورے سال میں جس دن وہ کچھ خوشیاں مناتے ہیں، کھیل کود کرتے ہیں۔ آپ نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ یہ جو 2 دن تمہارے ایسے ہیں جس میں تم لوگ خوشیاں مناتے ہو، کھیل کود کرتے ہو، اس کی بنیاد کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو ہم زمانے جاہلیت سے بہت پہلے سے اسے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، کیونکہ دیکھو یہ قاعدہ ہے، میں پہلے بھی آپ سے عرض کر چکا ہوں، جو غلط چیز ہوتی ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی ہے، بس یہی ایک جواب تھا کہ ایک زمانے سے یہ چیز ہوتی چلی آئی ہے لہذا ہم جو ہے اس طرح کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اللہ نے تمہارے ان دونوں دنوں کو اس سے بہتر 2 دنوں سے بدل دیا ہے۔ ایک کا نام عید الفطر ہے اور ایک کا نام عید الاضحیٰ ہے، اور اس کی بڑی اہم بنیاد ہے۔ دنیا میں تو جب کوئی خوشی کا دن ہوتا ہے دوسرے مذہبوں میں
تو اس کے پیچھے کوئی واقعہ ہوتا ہے، وہ چاہے جھوٹا ہو، سچا ہو، صحیح ہو، غلط ہو، وہ کوئی چیز ہوتی ہے. جیسے میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو کرسمس ہے یہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن لوگوں نے متعین کر رکھا ہے. میرے الفاظ یاد رکھنا، میں جو کہہ رہا ہوں آپ سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن لوگوں نے سمجھ رکھا ہے. یقینی نہیں ہے کہ دسمبر کی 25 تاریخ کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، کوئی یقینی طور پر نہیں کہہ سکتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہمارے اور آپ کے صحیح عقیدے کے مطابق زندہ آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد کہ عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال نہیں ہوا، بلکہ اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا. قرآن کریم میں صاف اعلان ہے، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ. اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا. قیامت سے پہلے وہ آسمان سے زمین پر آئیں گے. دمشق کے اندر ایک جامع مسجد ہے جس کو جامع اموی کہتے ہیں، اس کے مشرقی مینارے پر وہ اتریں گے. امام مہدی کا زمانہ ہوگا اور پھر کچھ دن وہ دنیا میں زندہ رہیں گے. ان کا انتقال ہوگا مدینہ منورہ میں. اللہ کے نبی علیہ السلام کے روض اطہر میں ایک جگہ ہے قبر کی، وہاں ان کی تدفین ہوگی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا لوگوں نے تصور کر رکھا ہے کہ وہ 25 دسمبر کو پیدا ہوئی تھی اور پوری دنیا اس دن خوشی مناتی ہے، حالانکہ ان کو خود کو بھی یقین نہیں ہے کہ اسی دن پیدائش ہوئی تھی، بس ایک دن متعین کر لیا. یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی یوم پیدائش کے منانے کا سلسلہ شروع ہوا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے تقریباً 300 سال کے بعد شروع ہوا ہے. 300 سال کے بعد شروع ہوا. تو اس لیے کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو کبھی اس کی جو ہے وہ کوئی واقعہ ہوتا ہے، کوئی جھوٹی سچی بات ہوتی ہے. اسلام میں ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو دونوں عیدیں رکھی ہیں وہ اپنے ایک بہت بڑے فریضے اور حکم کی تکمیل پر رکھی ہے. رمضان المبارک کے روزے اللہ نے فرض کیے ہیں اور یہ روزے ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے. جو 5 بنیاد ہے اسلام کی، 5 رکنوں پر ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان میں سے رمضان المبارک کے روزے یہ ایک اہم رکن اور اللہ کا حکم ہے. جب رمضان کے روزے پورے ہوتے ہیں تو اللہ اس حکم کی تکمیل کی خوشی میں عید عطا فرماتے ہیں. ایسے ہی بقرعید کے موقع پر حج مکمل ہو رہا ہوتا ہے، اور حج مکمل ہوتا ہے تو اللہ بقرعید کا دن، خوشی کا دن پوری دنیا کو دیتے ہیں. تو ایک حکم الہی کی تکمیل بنیاد بنتی ہے خوشی کا دن میسر ہونے کی. پھر عید کے معنی ہیں لوٹ کر آنے کے. چونکہ عید ہر سال لوٹ کر آتی ہے اس لیے اس کو عید کہتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام سے عید کے دن چند چیزیں منقول ہیں جس کی رعایت ہر مسلمان کو رکھنا چاہیے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ عید کے دن بھی جلدی اٹھنا چاہیے جس طرح آدمی رمضان میں جلدی اٹھتا ہے. میں نے تو یہاں تک عرض کیا کہ عید کی جو پہلی رات ہوتی ہے وہ تو عبادت کی رات ہوتی ہے، آدمی اس میں جاگے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر آرام بھی کر رہا ہے تو یہ نہیں کہ عید کے دن دیر تک آدمی خریداری میں لگا رہا اور پھر ایسا سویا کہ فجر کی نماز ہی قضا ہو گئی. ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جس طرح رمضان میں اٹھتا ہے اس طرح اٹھے، تہجد کا اہتمام کرے. جلدی سویرے سے آدمی عید کی تیاری شروع کر دے. آپ دیکھو عید کی تیاری کی اہمیت کتنی ہے کہ اس دن کوئی بھی نفل نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، نہ اشراق نہ چاشت، کچھ نہیں. بس عید کی تیاری کرو، فجر کی نماز پڑھو، عید کی تیاری کرو. اس دن اشراق کی نماز بھی نہیں پڑھو، نہ عیدگاہ میں نہ گھر پہ، کہیں بھی نہیں، نہ مردوں کو نہ عورتوں کو. اس دن سوائے عید کی تیاری کے کوئی چیز نہیں. غسل کرے آدمی اب جو بھی اس کو اچھے سے اچھے کپڑے میسر ہوں وہ کپڑے پہنے، مسواک کرے. اسی طرح آدمی خوشبو لگائے اور عید کی نماز کے لیے جلدی جائے. بہتر یہ ہے کہ رمضان المبارک کے بعد والی جو عید ہے اس میں کوئی میٹھی چیز کھا کر، یہ کوئی سوئیاں یا کوئی کھیر، یہ تو ہماری بنائی ہوئی چیزیں ہیں. اللہ کی طرف سے کوئی متعین نہیں ہے کہ آپ کھیر بناؤ
یا کوئی سوئیاں بناؤ، کوئی بھی میٹھی چیز بنا سکتے ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو کھجور اور چھوارے کھا کر تشریف لے جایا کرتے تھے، وہاں کھجور ہی میسر ہوتی تھی تو کھجور کھا۔ بہرحال کوئی ناجائز بھی نہیں ہے کھیر اور سوئیاں، جو چیز بھی میٹھی ہو، بہرحال آدمی کو کوئی چیز میٹھی چیز کھا کر اور پھر عید کی نماز کے لیے جانا چاہیے۔ یہ عید کی نماز کی سنت ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آدمی آہستہ آواز میں تکبیر تشریق اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھتا ہوا جائے اور آہستہ آواز میں پڑھتا ہوا ہے۔ تھوڑا سا فرق ہے کہ بقرعید کے موقع پر تھوڑی سی بلند آواز سے پڑھا جاتا ہے اور عید کے موقع پر اس کو تھوڑا سا آہستہ آواز میں پڑھا جاتا ہے، لہذا آدمی کو یہ پڑھتے ہوئے جانا چاہیے۔ ممکن ہو، آسانی ہو تو یہ بھی ممکن، یہ بھی سنت ہے کہ آدمی ایک راستے سے جائے دوسرے راستے سے واپس آئے عید کی نماز میں۔ اصل میں عید کی نماز جو ہے وہ شعائر اسلام میں سے ہے، اسلام کی نشانی میں سے ہے، تاکہ آدمی ایک جم غفیر کے ساتھ ایک راستے سے جا رہا ہے تو پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کا شکر ہے ایمان والوں کی تعداد اچھی خاصی ہے، پھر دوسرے راستے سے آ رہا ہے تو ادھر والوں کو بھی معلوم ہو کہ ہاں بھائی ماشاءاللہ ایمان والوں کی تعداد اچھی ہے۔ اپنی اسلامی شان و شوکت کو دکھانے کے لیے راستہ بدل کے آنے کی ترغیب دی ہے۔ اگر ممکن ہو تو ٹھیک ہے اور نہ ممکن ہو تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ بہرحال آدمی کو یہ اپنی وسعت کے مطابق اور اپنی طاقت کے مطابق زیبائش، آرائش، اپنے آپ کو اچھا بنانا، خوبصورت بنانا، اچھے کپڑے پہننا، نہانا دھونا، یہ سب آدمی کو عید کے موقع پر اس کی رعایت رکھنا چاہیے، اور یہ سب چیزیں مسنون ہیں۔ عید کی نماز کے بعد کا میں نے عرض کر ہی دیا ہے کہ جب آدمی عید کی نماز سے فارغ ہو کر واپس ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے یہ تمغہ اور انعام لے کر آتا ہے کہ بالکل اپنے گناہوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے۔ باقاعدہ اعلان ہے، ارجعوا، واپس لوٹ جاؤ، قد غفرت لکم، اس حال میں کہ میں تمہارے گناہوں کو معاف کر چکا ہوں، لہذا سب کے سب بخشے بخشائے اپنے گھروں کو واپس لوٹتے ہیں۔ دوسری چیز مجھے یہ عرض کرنی ہے، دیکھیے رمضان المبارک کے اندر شیاطین بند رہتے ہیں، اور جیسے ہی عید کا چاند دکھتا ہے وہ آزاد ہو جاتے ہیں، تو اس دن زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کو اندازہ ہوگا اور آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ کسی سواری میں سفر کریں، ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، اور آپ اپنے طور پر بیٹھ کر چلے جائیں، لیکن اگر آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ بھائی اس بس کے اندر ایک جیب کترا بھی ہے، ذرا دھیان سے بیٹھنا، تو آدمی کتنی ہوشیاری کے ساتھ بیٹھتا ہے، حالانکہ پتہ نہیں ہے کہ وہ کون سا ہے نہ آپ کو، لیکن اگر اتنا سا معلوم ہو جائے کہ اس بس کے اندر کوئی جیب کاٹنے والا ایسا آدمی ہے تو آدمی کتنی ہوشیاری کے ساتھ اپنے سامان کی، موبائل کی، پیسوں کی حفاظت کے ہوشیاری کے ساتھ۔ رمضان میں تو شیطان قید تھا اور اس کے گلے میں توق ڈال کر اس کو قید کر دیا گیا تھا، لیکن جیسے ہی عید کا چاند دکھے گا وہ ہمارا دشمن آزاد ہو جائے گا، لہذا رمضان کے مقابلے میں اور زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کی طاقت کام میں آ جاتی ہے اور ہماری ایمان کی طاقت اس کے سامنے کمزور پڑ جاتی ہے۔ جو نوجوان ماشاءاللہ اعتکاف کے اندر بیٹھے ہیں وہ نوجوان بھی ماشاءاللہ، جب آپ نے دیکھا ہوگا ان کی 10 دن کی عبادت پر کیسی ان کے چہرے پر نور آ جاتا ہے، جب وہ یہاں سے اعتکاف سے اٹھتے ہیں تو کأنہن بیض مکنون، ایسا لگتا ہے جیسے سیپ سے نکلا ہوا موتی ہوتا ہے، ماشاءاللہ ان کے چہروں پر اتنا نور ہوتا ہے۔ لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ سارا نور یہاں سے جا کر بازار میں ختم ہو جاتا ہے، اور اگلے دن آپ نے دیکھا ہوگا محلوں کے نکڑوں پر اور محلوں میں چوراہے پر، جہاں رمضان میں سحری کے جگانے کی، اذان کی، یا کوئی اچھے ٹوپی اوڑھ کر مسجد میں جانے کی یہ آوازیں آتی تھی، وہاں سے ڈیگ بجنے کی آواز آتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں دنیا کے اندر گانے بجانے کو ختم کرنے آیا ہوں، اور یہ آپ کا امتی، آپ کی محبت کا دعویٰ کرنے والا اپنے گھر کے باہر چوراہے پر ڈیگ بجا کر یہ کہتا ہے، اللہ کے نبی آپ تو دنیا سے گانا بجانا ختم کرنے آئے ہیں اور میں دنیا میں گانا بجانا زندہ کرنے آیا ہوں، گویا میں آپ کا مقابلہ کر رہا ہوں۔
یہ مطلب ہے اس کا کہ آپ تو دنیا سے گانا بجانا ختم کرنے آئے ہیں اور میں دنیا میں گانا بجانا زندہ کرنے آیا ہوں. لہذا اپنے دروازے پر کسی کا ہوش نہیں ہوتا, کوئی بیمار ہے, کوئی معذور ہے, کوئی بیچارہ کوئی آرام کر رہا ہوگا, کسی کو کوئی تکلیف ہوگی, اتنے آواز میں ڈیگ بجاتے ہیں اور اسی کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عید کی خوشی اسی کے اندر. بہت بری بات ہے. اپنے جیسے کہتے ہیں نا, اپنے ہاتھوں سے اپنے پیر پر کلہاڑی مارنا. خود اپنے ہاتھوں سے رمضان المبارک میں جو کمایا ہے اور جو عبادت کے ذریعے سے نیکیاں جمع کی ہیں ان کو اپنے ہاتھوں سے ضائع کر دینا ہے. ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے اور جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو سمجھانا چاہیے اپنے نوجوانوں سے کہ وہ ایسا کام بالکل نہ کریں جس سے نیکی برباد اور گناہ لازم ہو جائے. رمضان المبارک کی تمام نیکیاں اور اعمال ہمارے ختم ہو جائیں. ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے. اس کا رواج بڑھتا جا رہا ہے اور بہت زیادہ. اور معلوم ہے آپ کو شیطان کیا کہتا ہے, ارے صاحب کو گانا لگا رکھا ہے کہ قوالی لگا رکھی ہے ہم نے, تو سب توبہ توبہ توبہ, کیا قوالی لگا رکھی ہے ہم نے. یہ وہ ہے کہ میں کیا عرض کروں, کیا مثال دوں. جیسے کسی گندی چیز پر سونے چاندی کا ورق لگا دو تو وہ مٹھائی اور حلوہ سون نہیں ہو جاتا ہے. وہ جو گندگی ہے تو گندگی رہے گی, گانا بجانا تو گانا بجانا ہی رہے گا. آپ چاہے اس کا نام ہی بدل دو کچھ. آپ شراب کی بوتل پر اگر روح افزا کا لیبل لگا دو تو روح افزا کا لیبل لگانے سے شراب روح افزا نہیں ہو جاتی, وہ تو شراب ہی رہے گی. اس لیے ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور اس کی ہمیں خاص طور سے رعایت رکھنی چاہیے. دوسری ایک ضروری بات میں آپ سے عرض کروں, دیکھو ہماری توجہ دین سیکھنے کی طرف بہت کمزور ہے, بہت کمزور ہے. میں نے پہلے دن دیکھا تھا اعتکاف والوں کو, ماشاءاللہ یہ جو ظہر کی نماز کے بعد یہاں سیکھنے سکھانے کا عمل ہوتا ہے, پیچھے تک لوگ موجود تھے. لیکن جیسے جیسے 1 دن 2 دن 3 دن گزرے ان کی تعداد دن بدن کم ہوتی چلی گئی اور وہ بیٹھنے والے سیکھنے سکھانے والے کم رہ گئے. کتنی بڑے افسوس کی بات ہے. جو آدمی 24 گھنٹے مسجد میں موجود ہے وہی یہاں کے مذاکرے میں شریک نہیں ہے. اچھا بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے, ہم تو سب جانتے ہیں, ہمیں کیا ضرورت ہے, یہ جو کچھ بتا رہے ہیں یہ سب ہمیں معلوم ہے پہلے سے, کیا ضرورت ہے. ارے بھائی آپ کو تو معلوم ہے, لیکن کتنے ایسے ہیں جنہیں معلوم نہیں ہے, ان کو لے کے بیٹھو سکھاؤ. کسی کو وضو کے فرض یاد نہیں ہوں گے, غسل کے فرض یاد نہیں ہوں گے, کسی کی عطیات صحیح نہیں ہوگی, کسی کی دعا قنوت صحیح نہیں ہوگی, کسی کی سورہ فاتحہ صحیح نہیں ہوگی, انہیں سکھاؤ, ایک موقع ہے. ہاں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو فالتو باتوں میں لگے ہو. آپ قرآن پڑھ رہے ہوگے, تسبیح پڑھ رہے ہوگے, تو تسبیح پڑھنے کے لیے تو آپ کے پاس 24 گھنٹے پڑے ہوئے ہیں, قرآن پڑھنے کے لیے تو آپ کے پاس 24 گھنٹے پڑے ہوئے ہیں. آپ یہاں مستقل مسجد میں ہو, کوئی دوسرا کام نہیں ہے, یہ تو مشکل سے گھنٹے بھر کا کام بھی نہیں ہے. اس عمل میں آدمی شریک ہو اور اس کے بعد میں جو باقی وقت ہے اس میں اپنا دوسرا کام کرے. دوسری بات یاد کروں, تقریباً 6 مہینے سے اوپر ہو گئے, اللہ کا شکر ہے, اللہ ہماری یہ جامع مسجد کمیٹی کو جزائے خیر دے, انہوں نے بالغ اور بڑی عمر کے لوگوں کے لیے مدرسہ قائم کرا یہاں پر کہ وہ لوگ قرآن سیکھیں یہاں پر, اور باقاعدہ عصر کی نماز کے بعد میں. لیکن وہ 10 12 15 آدمی جو آتے ہیں بس وہی آتے ہیں, ابھی وہ تعداد بڑی نہیں. اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں قرآن سیکھنے کا اور قرآن کی تعلیم یا دین کے تعلیم حاصل کرنے کا ایک جذبہ اور شوق جو ہونا چاہیے اس میں انتہائی کمی ہے. اس کی طرف بھی توجہ دیں. ویسے آپ کسی کی نماز سنو گے تو جنہیں کتنی کمیاں نکل جائیں گی, اور جب سیکھنے کے لیے کہیں گے تو آدمی سیکھنے کو بھی تیار نہیں ہے. تو یاد رکھیے کہ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ صاحب الٹا سیدھا جو بچپن میں سیکھا تھا اسی کو پڑھتے چلے آ رہے ہیں اور اسی پر مطمئن ہیں اور اسی پہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو بہت اچھا کر رہے ہیں. جب تک کسی جاننے والے کو آپ قرآن پڑھے ہوئے ہیں, بے شک پڑھے ہوئے ہیں, لیکن جب تک آپ کسی پڑھے ہوئے کو سنائیں گے نہیں تو آپ کو کیا اندازہ ہوگا کہ آپ صحیح پڑھتے ہیں غلط پڑھتے ہیں. آپ ایک دفعہ سنائیے, پھر جو کمی ہے اسے دور کریے, اور اگر کمی نہیں ہے اور سنانے کے بعد میں آپ نے پورا قرآن سنا دیا, پتہ چلا کہ ہاں بھائی کوئی کمی نہیں, بہت اچھی بات ہے, دوسری چیز سنائیے, یاد کریے. ایک چیز نہیں ہے, سیکھنے کے لیے تو ساری زندگی بھی کم ہے, ساری زندگی کم. بلکہ یہاں تک فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد. علم تو ایسی چیز ہے جو ماں کے گہوارے سے, ماں کی گود سے لے کے اور قبر میں جانے تک سیکھتے رہنا چاہیے. آدمی کسی بھی موقع پر جا کر زندگی میں یہ نہیں کہہ سکتا میں تو سارا علم سیکھ گیا, مجھے تو ضرورت ہی نہیں ہے. ایسا کبھی نہیں کرنا چاہیے.
بلکہ آدمی جب بھی کوئی مجلس میں بیٹھے گا اور سیکھنے کی نیت سے بیٹھے گا تو اس کو ایسی نئی چیز ملے گی جو اس سے پہلے اس کو معلوم نہیں تھی، ایسی نئی چیز ملے گی۔ اس لیے ہمیشہ آدمی کو طالب بن کر، محتاج بن کر، دین کے اعتبار سے اپنے آپ کو کمزور سمجھ کر آدمی کو سیکھنے کا جذبہ رکھنا ہے۔ جو آدمی سیکھنے کا جذبہ رکھتا ہے وہ آگے بڑھتا رہتا ہے۔ جو آدمی مطمئن ہو جاتا ہے کہ نہیں مجھے سب آتا ہے، یہ سمجھو کہ وہ سب سے بڑی اس کی کمزوری کی اور نہ جاننے کی بات ہی یہ ہے جو یہ سمجھ لے مجھے سب کچھ آتا ہے۔ یہ سب سے بڑی جہالت کی بات ہے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، شیطان سب سے بڑا عالم تھا، فرشتوں کو 80,000 سال تک واضح و نصیحت کی اس نے، معلم الملکوت، فرشتوں کو کتابوں میں لکھا ہے 80,000 سال تک فرشتوں کو نصیحت کی جس نے، لیکن جب اس نے یہ سمجھ لیا کہ میں تو سب جانتا ہوں اور آدم سے بہتر ہوں تو بس وہیں ٹھوکر کھا گیا اور ساری زندگی کے لیے اللہ کے دربار سے دھتکار دیا گیا۔ تو کہیں بھی جا کر یہ سمجھنا کہ ہمیں سب کچھ آتا ہے، یہ سب سے بڑے محرومی کی علامت ہے۔ اس لیے آپ اس کو بھی دھیان میں رکھیں۔ جو لوگ یہاں آتے ہیں وہ یہاں پر سیکھنے کی کوشش کریں، جو لوگ محلے میں رہتے ہیں وہاں آپ کے یہاں مدرسے میں کوئی ایسا شام کو صبح کوئی امام صاحب یا کوئی مدرسہ ایسا چلتا ہو جس میں قرآن سکھایا جاتا ہو، دین کی باتیں سیکھی سے، وہاں آپ ضرور شریک ہوا کریں اور وہاں کچھ وقت دے کر قرآن سیکھنے کی ضرور مشق کریں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔